السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پشاور اسکینڈل کے بعد ایک اور اسکینڈل وزیر اعظم عمران خان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا ہوا ہے، اور اس اسکینڈل کے جو کردار ہیں وہ کون ہیں، میں ان کا تعارف بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد معاملہ ہے کیا، ایسا کیوں ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں سینٹ کے انتخابات کے بعد مسلسل تنازعات میں گھرتے جا رہے ہیں۔ پشاور والا ویڈیو اسکینڈل تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا مختصراً آگے چل کر یاد دہانی کروا دوں گا، مگر اب عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر الزام لگا ہے کہ سندھ میں انہوں نے سینٹ کا ایک ٹکٹ جو ہے وہ بیچا ہے 35 کروڑ روپے میں۔ 35 کروڑ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹکٹ بیچا ہے سیف اللہ ابڑو صاحب کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیف اللہ ابڑو کے متعلق پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ کردار ہیں جن کی وجہ سے فردوس شمیم نقوی کی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈری ہے وہ ختم ہوئی تھی، اور ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی تھی نقوی صاحب میں اور حلیم عادل شیخ صاحب میں، اور لڑائی کی وجہ سے سیف اللہ ابڑو۔ اب الزام لگانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ ہیں لیاقت جتوئی صاحب، اور عمران خان صاحب کی جو خواہش کے تحت جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، یعنی خان صاحب کہتے تھے نا کہ اگر مجھے یہ مل جائے نا بندہ تو بس کام اپنا چکیا جانا، جس طرح شاہ محمود قریشی مل جائے، جس طرح جہانگیر ترین مل جائے، یا جس طرح یار محمد رند، اسی طرح عمران خان صاحب کا میرے پڑوسی لیاقت جتوئی صاحب کے لیے ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ہمیں مل جائیں گے تو ہم سندھ فتح کر لیں گے۔ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے نا، وہ بار بار کہتے تھے وہاں پر جا کر سندھ میں کہ جناب میں محمود غزنوی کی طرح بار بار آؤں گا اور سندھ پر بار بار فتح کرنے کی کوشش کروں گا، پہلے میں نہیں آتا تھا اب آؤں گا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ان کی وہاں پر معاملات کافی اس طرح کے رہے۔ تو لیاقت جتوئی صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے۔ لیاقت جتوئی صاحب میرے دادو ضلع کے ہیں ساتھ، بلکہ میں ان کے ضلع کا ہوں، وہ بہت بڑے وڈیرے ہیں، رئیس ہیں، تو حمید جتوئی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے وہ۔ تو لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے قریب جو پڑوسی حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اس حلقے میں انتخاب لڑتے ہیں، اور ہمارا جو حلقہ ہے جو دادو والا وہاں پر بھی انتخاب لڑتے ہیں۔ لہٰذا لیاقت جتوئی صاحب کوئی کمزور شخصیت نہیں ہے، وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، مشرف کے دور میں وفاقی وزیر رہے، اس سے پہلے نواز شریف کے وزیر تھے، وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، اور یہ وہی لیاقت جتوئی صاحب ہیں جن کی حکومت ختم کر کے نواز شریف صاحب نے سندھ میں ایک وائسرائے ٹائپ سسٹم لگایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید کے قتل کے بعد نواز شریف صاحب نے وہاں پر ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ختم کر دیا تھا، اور اتحاد ختم کرنے کے بعد انہوں نے سندھ اسمبلی معطل کر دی تھی، اور غوث علی شاہ صاحب کو انہوں نے لگا دیا تھا سندھ پر اپنا وزیر اعظم کا مشیر برائے سندھ۔ تو وہ میں نے اس دور میں لکھا تھا ایک اپنا آرٹیکل، جس میں نے لکھا تھا کہ غوث علی شاہ صاحب کو وائسرائے بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پر غوث علی شاہ صاحب نے ہنستے ہوئے مجھے ایک فون کیا تھا اور کہا تھا کہ بڑی شرارت کی ہے، اب میں آپ کو کہیں وائسرائے لگتا ہوں۔ بہت نائس انسان ہے غوث علی شاہ صاحب۔ تو بہرحال تو یہ وہ لیاقت علی جتوئی صاحب ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سیف اللہ ابڑو کو 35 کروڑ روپے میں ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اب 35 کروڑ روپے کا ٹکٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، گورنر سندھ کو خط بھی لکھے، گل محمد رند اور دیگر نے، جب یہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی سربراہی میں قائم جو پارلیمانی بورڈ تھا، اس بورڈ میں سندھ کے ٹکٹس کا جائزہ لیا تھا، اعتراضات کا جائزہ لیا تھا، اور پھر حتمی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ فیصل ووڈا پر جو اعتراض وہ بھی مسترد، سیف اللہ ابڑو پر اعتراضات وہ بھی مسترد۔ اعتراضات کرنے والے تھے لیاقت جتوئی اینڈ کمپنی، لیاقت جتوئی اور ان کے دوست جو تھے وہ، یا ان کے سپورٹر جو تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا سیف اللہ ابڑو کو۔ وہ تو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ان کو ٹکٹ دیا گیا، وہ تو جب چیلنج ہوا ٹیکنوکریٹ کا معاملہ کہ جناب سیف اللہ ابڑو تو کہیں سے بھی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، وہ دلچسپ سماعت ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں، جب ان کا پوچھا گیا، جب چیلنج کیا گیا تھا، ان کی اعتراض دائر کیا گیا تھا، تو اس پر سیف اللہ ابڑو صاحب کے وکیل سے پوچھا گیا کہ جناب ابڑو صاحب جو ٹیکنوکریٹ کیسے ہیں، کیونکہ ٹیکنوکریٹ کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے
وہ بہت سخت ہوتا ہے. اس میں آپ نے انٹرنیشنل جرائد میں آپ کے پیپرز ہوں, آپ کا ایک تجربہ ہو, ایک طویل 20-25 سال کی آپ کی کسی فیلڈ میں مہارت ہو, اور وہ مہارت بھی ریکگنائزڈ مہارت ہو. تو سیف اللہ ابڑو صاحب کے متعلق پوچھا گیا کہ جناب انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کا کام کیا, کوئی ریسرچ ہوا, کوئی چیز؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیکیدار ہیں. انہوں نے کہا ٹھیکیدار؟ انہوں نے کہا جی انجینئر ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا انجینئر ہیں. تو ان کا کوئی پیپر ورک, کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو انہوں نے انٹرنیشنل کسی جرائد وغیرہ میں, یا اس طرح کے جو انجینئر ہیں تو انجینئرنگ کونسل وغیرہ کی کوئی ان کے پاس چیز ایسی تو نہیں, وہ نہیں ہے, لیکن یہ عمارتیں بناتے ہیں, ٹھیکیدار ہیں. تو بڑی مزیدار وہ تھی, اس میں بحث تھی. تو بہرحال تو کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ تھے نہیں, ٹکٹ تو لے کر آئے تھے, اب وہ خریدی نہیں خریدی, لیاقت جتوئی کا الزام ہے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے اس معاملے میں, یہ جتوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ 35 کروڑ. تو بقول جتوئی صاحب انہوں نے 35 کروڑ کا ٹکٹ تو خرید لیا, لیکن ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وہ جو کرائٹیریا تھا اس پر وہ پورے نہیں اترے تو ان کے کاغذات ہو گئے مسترد ہو گئے. تو پھر وہاں پر حنید لاکھانی صاحب کو ٹکٹ پہلے ہی دے دیا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسترد ہونے سے ایک دن پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حنید لاکھانی جو ہیں وہ اصل کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, کیونکہ معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہا تھا اور خان صاحب کی طرف جو شکایت گئی تھی تو وہ شکایت بھی کچھ زیادہ ہی تھی, سنگین تھی. تو یا ایسے کہ خان صاحب کو معاملہ گلے پڑنے والا تھا, اسی وجہ سے بہرحال وہ پھر سیف اللہ ابڑو صاحب کو جو ہو گئے وہاں پر ان کے کاغذات ہو گئے مسترد. اب ابڑو صاحب جو ہیں وہ لاڑکانہ کے ہیں. ابڑو صاحب ایک چھوٹے ٹھیکیدار تھے, مشرف کے دور میں ان کو ٹھیکے شیکے ذرا زیادہ ملنے لگے تو وہ بڑے ٹھیکیدار بن گئے. کہتے ہیں کہ اربوں پتی ہیں, بہت بڑے مالدار آسامی ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب چلے گئے, پیپلز پارٹی کا دور آیا, سیف اللہ ابڑو صاحب جو پیپلز پارٹی کے فائنینسر میں شامل ہو گئے لاڑکانہ میں. اب پارٹیاں فائنینسر تو رکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر پارٹی کو کوئی نہ کوئی فائنینسر چاہیے ہوتا ہے. تو بہرحال سیف اللہ ابڑو صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ گئے. پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں جو بڑا ٹھیکہ ہو وہ سیف اللہ ابڑو صاحب کی نظر ہوتا تھا. تو سیف اللہ ابڑو صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. پھر 2018 میں عمران خان نے لاڑکانہ میں ایک جلسہ کیا تھا. وہ جلسہ بھی بڑے تنازع کی وجہ بنا تھا. خان صاحب کا وہاں جو ایٹیٹیوڈ تھا, وہاں جو انہوں نے باتیں کی تھی, اس کی وجہ سے خان صاحب کی سندھ میں جو تھوڑی بہت مقبولیت بننی تھی وہ جاتی رہی. سیف اللہ ابڑو صاحب ویسے خان صاحب کے لیے سبز قدم ہی ثابت ہوئے, تنازعات کی وجہ ہی بنے, اب نیا تنازع کھڑا کر دیا. تو سیف اللہ ابڑو صاحب نے نا اپنے ایک کمپاؤنڈ میں ایک جلسہ کیا تھا خان صاحب کا. اس جلسے میں سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ خان صاحب کو سندھی ٹوپی پہنائی گئی تھی. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سندھی ٹوپی جو اتار دی تھی, وہ پہنتے اتار دی تھی. تو سندھی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں, ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کا لوگوں نے اس پہ ٹرولنگ کی, اس پہ ٹھیک ٹھاک خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پھر اسی جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کو جاہل لوگ ووٹ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی. کراچی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں, زندہ لاشوں کی طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور الطاف سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح انہوں نے اسی سیف اللہ صاحب کے جلسے میں یہ بات کی تھی کہ جناب جو ہے وہ جاہل لوگوں کو جاہل رکھا ہوا ہے, جاہل, اور اس طرح کی بات کی. تو وہ الگ سے خان صاحب کے لیے تنازعہ بنا کہ وہاں کے سندھ میں جو خان صاحب کو ایک دوسری قوت کے طور پر سوچا جا رہا تھا, لوگوں نے کہا کہ جی جس طرح کے ان کے خیالات ہیں تو ان کو دور ہی رکھیں تو بہتر. تو بہرحال وہ سیف اللہ ابڑو صاحب کا جلسہ تھا. اب اس کے بعد ریسنٹ پاسٹ میں ابھی کچھ مہینے پہلے ایک بلکہ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے, میرا ویلاگ بھی پڑا ہوا ہے اس پر, حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی کی پارٹی کی ایک میٹنگ میں ہوئی لڑائی. یہ میٹنگ تھی صوبائی پارلیمانی پارٹی کی سینٹ کے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تھی. اب اس میں سب نے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کرنا تھا, تجویزیں تھیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. تو اس میں ہوا یہ کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو, تو اعتراض کیا فردوس شمیم نقوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی اور پارٹی کا بندہ ہو, یا جو بھی کوئی کراچی سے بندہ ہو وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی بات. تو اس میں حلیم عادل شیخ بھی جذباتی ہیں, اور وہ بھی فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی آپ انداز آپ نے دیکھا ہی ہوگا, وہ بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. تو دونوں ہو گئے جذباتی اور دونوں ہو گئے گتھم گتھا. اور گتھم گتھا کی کہانی جو ہے وہ بڑھ کر وہ گالم گلوچ اور یہ کرسیاں بھی کہتے ہیں کہ چلی. تو بہرحال گتھم گتھا کی تو میرے پاس تصدیق ہے. کرسیاں شاید اس لیول پر نہ معاملہ گیا ہو, لیکن گالیاں شالیاں خوب ایک دوسرے کے انہوں نے گالیاں بھی دی. اور معاملہ اگلے دن حلیم عادل شیخ صاحب جو چلے گئے اسلام آباد بنی گالا, انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کر کے شکایت لائی.
شکایت جو لگائی تو شکایت کے بعد فردوس شمیم نقوی صاحب کا ہو گیا فیصلہ. انہوں نے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب کے متعلق، وہ مہنگائی والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، اس میں انہوں نے ایک سخت سا بیان جاری کر دیا تھا اپنی حکومت کے خلاف کہ پتہ نہیں وہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، مطلب اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں ہوں گی ٹائپ کوئی چیزیں نا. تو بہرحال اس کا بھی خان صاحب کو ویسے بھی غصہ تھا، تو حلیم عادل شیخ صاحب جا کر خان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ اپنے لیے اپوزیشن لیڈری جو ہے کنفرم کر کے آئے اور فردوس شمیم نقوی صاحب کو گھر بھجوا دیا. تو سیف اللہ ابڑو بنیادی طور پر وجہ تھے، اور اس کے بعد سیف اللہ ابڑو صاحب کو ٹکٹ تو جاری ہو گیا مگر وہ ہو گیا نائل. اور حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنے اسی طرح کے ایک اور دوست کو جانشیر جنیجو کو انہوں نے وہ جو ملیر میں انتخاب لڑوایا تھا، تو ان کے انتخابات کے چکر میں وہ ذرا دبنگ شبنگ بن رہے تھے، کھلنائک یا نائک بن رہے تھے، بنتے بنتے چلے گئے جیل. اب جیل کے بعد ہسپتال میں ہیں. تو یہ سیف اللہ ابڑو صاحب کا جو ہے وہ وجہ ہے، وہ تنازعات کی وجہ ہے، اور یہ ان کی شخصیت ہے کہ وہ بہت بڑے فائنینسر ہیں پی ٹی آئی کے. اب دیکھیں لیاقت جتوئی صاحب کو تو جواب دے دیا ہے شہباز گل صاحب نے تگڑا. انہوں نے کہا کہ جتوئی صاحب اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا اور آپ کو سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں آپ کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے. اب حد تک عزت کا دعویٰ آپ کو یاد ہے کہ وہ ویڈیو والا اسکینڈل جو تھا عمران خان صاحب کا، جس کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آگے چل کر ویڈیو کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا، جو کہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہوا ہے، کہ وہ جو 2018 کے انتخابات کا ویڈیو والا معاملہ تھا، اس ویڈیو کے جو پیسے لے رہے ہیں ایم پی ایز اور یہ وہ، اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی ہمارے ایم پی ایز خرید رہی تھی، اور وہ جو بکنے والے ایم پی ایز تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب یہ تو ہمیں پرویز خٹک صاحب نے پیسے دیے تھے. اور پھر پرویز خٹک اور عمران خان اور لیاقت خٹک کا معاملہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کتنی کہانی کہاں تک پہنچ رہی ہے ان کی. تو بہرحال تو کہانی وہ اس ویڈیو کے بعد یہ ہوا تھا کہ جن لوگوں پر الزام عائد کیا تھا انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا خان صاحب پر، اور پھر خان صاحب نے ان سے معافیاں شافیاں بھی مانگ لی تھی. اب یہاں پر قصہ الٹا ہے. اب یہاں پر الزام لگایا ہے لیاقت جتوئی نے، اور لیاقت جتوئی نے بڑا تگڑا الزام لگایا، 35 کروڑ کا الزام لگایا ہے، اور ٹکٹ دی ہے خان صاحب نے، کیونکہ خان صاحب نے جس میٹنگ میں فیصل ووڈا کا اور سیف اللہ ابڑو کا فیصلہ کیا تھا اس میں لیاقت جتوئی صاحب کے اعتراضات ان کے سامنے تھے. تو ظاہر الزام تو صرف ان تک نہیں رہے گا، حلیم عادل شیخ تک، ظاہر یہ معاملہ پھر خان صاحب تک بھی جائے گا. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ آج لیاقت جتوئی پریس کانفرنس کریں گے کراچی میں. کل کی پریس کانفرنس انہوں نے دادو میں کی تھی، لیکن اب کراچی میں پریس کانفرنس کریں گے. اور پتہ یہ چل رہا ہے، جو سورسز ہیں میرے جتوئی صاحب کے ساتھ، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ہوگی بہت تگڑی اور مزید انکشافات ہوں گے. تو عمران خان صاحب جو سینٹ کے انتخابات میں پیسے کے استعمال کو روکنے کے لیے شو آف ہینڈ کی باتیں کر رہے تھے، ان کے دائیں بائیں پیسہ ہی پیسہ، بوریاں ہی بوریاں ہیں کہ جناب کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹکٹ خریدا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹکٹ بیچا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے ووٹوں کے لیے اپنے ہی لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. 50 کروڑ MNAs کو دینے والی تو آپ کو بات یاد ہی ہے، وہ خان صاحب نے سینٹ انتخابات کے لیے ہی تو کی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.